اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، الفاظ کی تلخیاں میری وضاحتوں کے قابل نہیں۔ الفاظ کی تلخیاں میری وضاحتوں کے قابل نہیں۔ میرے سکوت کا ایک تھپڑ ہی کافی ہے ہر گستاخ لہجے کے لیے۔ حق سچ تو یہ ہے کہ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ اس لیے دو روٹی ہو سکون کی تھوڑی سی دال ہو، دو روٹی ہو سکون کی تھوڑی سی دال ہو، کم ہو تو کوئی غم نہیں لیکن حلال ہو، کم ہو تو کوئی غم نہیں لیکن حلال ہو۔ اس لیے بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اسے چاہیے کہ اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے حلال اور حرام میں فرق کیا ہے۔ اس لیے علی ویر منافق پڑوا، اس کی بیوی حمیرہ منافقہ ماچن خسری اور ان کے ہم نوا۔ معزز ناظرین، میں نے علی ویر منافق کی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کے چینل دیسی ولیج ولاگ سے ایک ویڈیو دیکھی جو اس وقت منافقہ ماچن خسری کے قبضے میں ہے۔ منافقہ ماچن نے ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جس کا عنوان ہے پھر وہی کام شروع، یعنی پی ڈی ایم ٹیک اوے والا، وہی بزنس، وہی پرانا کاروبار، تاکہ ان کے ناظرین، سامعین اور حاضرین بہن بھائیوں کو پتہ چل جائے اور جو پہلے سے جانتے ہیں انہیں بھی آسانی ہو جائے کہ وہ اپنے ٹیلی فون یا آن لائن سے میرے بھائی فیاض کے ساتھ بکنگ کروا سکیں، یعنی پھر سے وہی کام شروع۔ معزز ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ فیاض نے یہ گاڑی کیوں خریدی؟ اپنے اسی بزنس کے لیے، کیونکہ ایسے کاموں میں انہیں ٹرانسپورٹ کی تو ضرورت پڑے گی، تو باہر کی ٹرانسپورٹ تو بہت مہنگی ہے اور پھر سب کو معلوم بھی ہوگا۔ اس لیے کھانا بے شک 2 دن یہ کھانا بند کریں، یہاں گاڑی کی انہیں بہت ضرورت تھی، اس لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے سب سے پہلے گاڑی خریدی۔ معزز ناظرین، انہوں نے پچھلے چند ماہ پہلے ایک بزنس یعنی کمبائنڈ کاروبار پی ڈی ایم ٹیک اوے کے نام سے کھولا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ بائی 1 گیٹ 1 فری اور گھر بیٹھے بٹھائے ہوم ڈلیوری فری۔ اس کے لیے آپ فیاض چوچی عرف خسرے سے آن لائن یا ٹیلی فون پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہی آرڈر آتا تھا تو یہ اپنی اسی کنوینس، اسی گاڑی میں پی ڈی ایم ٹیک اوے سے خود انہیں لاد کر گھر چھوڑ آتے، پھر ان کی مرضی کہ وہ خود چھوڑ جاتے تھے یا یہ خود جا کر لے آتے تھے، یعنی ان کی یہ سروس 24 آور تھی۔ ناظرین، حاضرین اور سامعین کی سہولیات کے لیے ہر عمر، ہر ایج کی فیسلٹیز تھیں، لیکن بدقسمتی سے اتنی سہولیات کے باوجود ان کا پی ڈی ایم ٹیک اوے کیوں کامیاب نہ ہو سکا کہ ان کے چاہنے والوں نے انہیں کومنٹس کیے اور ٹیلی فون کر کے بتایا کہ آپ لوگوں کا سارا مال پینڈو ہے، جس کی وجہ سے انہیں کافی لاس ہوا اور کافی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ کہا کچھ اور ہوا کچھ۔ اس طرح ان کا یہ وہ کاروبار اور وہ بزنس سارے کا سارا ٹھپ ہو کر رہ گیا اور ان سب کے ویوز کم ہونے لگے۔ معزز ناظرین، فیاض بھائی چوچی، اس کے دوسرے بھائیوں اور نابینا ماں باپ کے
सलाह मशवरे के मुताबिक इन्होंने अपनी बहनें और बेटियां इसलिए ब्याही ताकि पैसे और दौलत के लिए अपने रास्ते क्लियर कर सकें। फियाज भाई उर्फ चूची की 4 बहनें हैं, लेकिन आपको 3 बहनें और 3 बहनोई पड़वे ही इनकी वीडियो में नजर आते हैं। इनकी चौथी बहन बहनोई और उनके बच्चों को किसी ने YouTube पर इनकी वीडियो में नहीं देखा। सिर्फ एक दफ़ा ये उनके घर गए थे, लेकिन वो इनके घर नहीं आते और ना ही अपने बच्चों को इनके घर भेजते हैं। वो इनके साथ शामिल नहीं होते क्योंकि उनकी वो बहन किसी इज्जतदार खानदान में ब्याही हुई है। उनका बहनोई अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घर में एक इज्जत की जिंदगी गुजार रहा है। यही वजह है कि इनके ऐसे बेगैरत माँ बाप और बेगैरत भाइयों के घरों में वो ना खुद आते हैं और ना ही अपने बच्चों को लेकर आते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हाज़रीन और सामईन, लम्हा फिक्रिया, आखिरकार वो भी इनकी बहन और बहनोई हैं और उस बहन का रिश्ता भी इनके साथ खून का रिश्ता है, लेकिन वो इनकी तरह बेगैरत नहीं। तो ये होती है इज्जतदार, बाहया और बावकार जिंदगी। थोड़ा खाओ पर हलाल का हो, इसलिए कि हलाल की रोजी में रहमतें और बरकतें हैं। और इधर इन बेगैरत लोगों ने पहली बार जिंदगी में पैसा देखा जो इनको हजम नहीं हो रहा, और इन्होंने आपस में ही एक दूसरे को ऐसी मिर्चों की चूंडी लगाई है कि ये इसी तकलीफ में इधर उधर भाग रहे हैं। और इनका हेड अली वीर मुनाफक पड़वा, उसकी बीवी मुनाफका माचन खुसरी, जिनको लंबे लंबे सफर करके लोगों के घरों में जाना पड़ता है कि खूनी रिश्ते, माँ बाप बहन भाई, ये उनको शरीक कहता है, और बेचारा लंबे लंबे सफर करके दूसरों की बहन और माओं के मुंह चूमने जाता है। और नाजरीन, इनको वहां क्या इज्जत मिलती है? उनके खानदान का एक बंदा भी आपने इन लोगों के साथ नहीं देखा। और वो औरत मलका आपी और उसकी माँ नकाब पहनकर पर्दे के पीछे ये घिनौना खेल खेल रहे हैं। इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ अली वीर मुनाफक और मुनाफका माचन ने उन्हें चैनल बनाकर दिया है और उसका पासवर्ड इनके पास है। पिछले दिनों वो औरत, इसकी फूफो, जो इसकी फूफो नहीं है, वो अपनी बेटी को इसके घर लेकर आई थी, इसीलिए कि वो इनसे ये पासवर्ड ले सकें। लेकिन जब इन्होंने उन्हें वो कुछ नंबर नहीं दिया और उनके सामने रात की बासी रोटी तल कर रखी, क्या नाश्ता उन्हें दिया, उनके साथ भी ऐसा ही सलूक होना चाहिए था। इसीलिए वो अपनी खातर तवाज़ा करवाने के बाद रात के 11 बजे जलीलो ख्वार होकर वहां से अपने घर वापस आ गई। अब इसने देखा कि इनके व्यूज भी गिर रहे हैं और एक कस्टमर भी कम हो रहा है, इसलिए ये दोनों मियां बीवी दोबारा उनके पास गए हैं बाकायदा प्लान के तहत कि प्लान बनाकर हम इस तरह से करते हैं ताकि किसी तरीके से व्यूज बढ़ाए जा सकें। और वो मलका आपी पर्दे के पीछे आंखों के इशारे से बात करने वाली आज अपनी बेटी को भी साथ ले आई है। जरा अंदाजा लगा लें ये कितने पढ़े लिखे लोग हैं कि इस मलका आपी औरत की 2 बेटियां हैं, ये तलाकशुदा है और इसने अपनी जिंदगी से भी कोई सबक नहीं सीखा, और पढ़ लिख कर इसको ये भी नहीं पता कि हलाल और हराम क्या होता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये फूफी फूफी और मलका आपी का ड्रामा, अगर ये इसकी फूफो है तो फिर ये इसके दूसरे भाई असलम वीर और मुनव्वर वीर की भी फूफो है, बहन सनवरा की भी फूफो है। ये औरत और ये मलका आपी
یہ تو انہیں ملنے ہی نہیں گئے۔ یہ سب لوگ ایک کنجروں کا ٹولہ ہے۔ ان سب میں ایک کمپٹیشن چل رہا ہے۔ اب وہ عظمیٰ، اس کے بچے اور شاہد کہاں ہیں؟ یہ علی ویر منافق اور منافقہ ماچن جہاں بھی جاتے ہیں گند بکھیرتے ہیں۔ اس نے منور کی بیوی کے ساتھ کیا کیا اور منور کے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ صبح سویرے ہی یہ اٹھ کے منہ نہیں دھوتے تھے، لیکن کیمرہ پکڑ کے ان کے گھر میں ان کے بچوں کے پاس جاتے، راستے میں ویڈیو بناتے، آتی دفعہ ویڈیو بناتے۔ سارا دن یہ ان بچوں کو اپنے پاس رکھتی تھی، ان کی پڑھائی کا ٹائم ضائع کرتی تھی۔ دراصل یہ منور کے بچوں اور اس کی بیوی کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی تھی، لیکن منور ویر نے بروقت اپنے بیوی بچوں کو سنبھال لیا۔ جب وہاں اس کا مقصد پورا نہ ہوا تو منافقہ ماچن نے کہا کہ ہم نے ان کے گھر سے دودھ نہیں لینا، کہیں زہر نہ ملا دیں۔ یہ ہے اس گندی عورت کی گھٹیا سوچ۔ معزز ناظرین، تو پھر اس نے عظمیٰ اور اس کے بچوں کی طرف اور شاہد ان سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہی پیار، عظمیٰ اور شاہد، یہ دونوں فیملیز مل کر خوب ایک دوسرے کے گیت گاتی۔ آپی عظمیٰ، یہاں تک کہ فیاض چوچی، اس کے ماں باپ اور یہ سب ایسے کہ ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں، اور اتنا پیار کہ جیسے اسی فیملی کے ہیں۔ اور اب عظمیٰ آپی کہاں ہیں؟ منافقہ ماچن، فیاض اور اس کے ماں باپ نے عظمیٰ آپی کو خوب استعمال کیا، اور علی ویر منافق کی بہن سنورا اس کے گھر کی خفیہ ویڈیوز بنائیں۔ یہاں آپ ذرا خود سوچیں کہ کیا علی ویر منافق پڑوا اس طرح کا بھی بھائی ہوتا ہے کہ اس کے سالے اس کی بہن کو سرے بازار لا کر کھڑا کر دیں، ان کے گھر کی خفیہ ویڈیو بنائیں اور یوٹیوب پر اپلوڈ کریں؟ یہ سب کون کر رہا ہے؟ ماچن، علی ویر منافق اور فیاض چوچی، اور ساتھ میں تھی آپی عظمیٰ۔ اور جب خدا تعالیٰ کی خدائی حرکت میں آتی ہے تو اب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر دنیا ان پر تھو تھو کر رہی ہے، کہ جہاں پر اس کے اپنے ماں باپ دلاور بھائی، منور، اسلم ویر، سنورا، ان سب لوگوں نے ماچن کو تھو تھو کیا، تو اب ان کے سارے در بند ہو گئے، تو اب یہ تایا جی کے جا کر ان کے تلوے چاٹنے لگے۔ اب انہیں اصغر بھی یاد آ گیا، صرف اپنی ساس اور سنورا بہن کو سوئیاں چبونے کے لیے۔ یہ دونوں میاں بیوی علی ویر منافق اور ماچن ان کے گھر میں جا گھسے اور اصغر کے بیٹے کو اپنی گود لے لیا۔ اور اصغر بھی ایسا بے غیرت باپ کہ جس نے اپنی بیٹی کو یوٹیوب کا چینل بنوانے کے لیے اپنی بیٹی فروخت کر دی۔ اتنا سستا سودا، اس کو کہتے ہیں مکافات عمل۔ اصغر نے سنورا کے ساتھ کیا کیا، اور وہی کچھ اس کی بیٹی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق پڑوا عورتوں میں بیٹھنے کا عادی ہے، اور اس کی بیوی مردوں میں اٹھنے بیٹھنے کی شوقین ہے۔ دونوں میاں بیوی ایک دم ایک ہی ٹائپ کے، خسرا اور خسری، اور بھائی بھی انہی کی جنس کا، فیاض بھائی چوچی خسرا۔ تو یہ ہے کنجروں کا وہ ٹولہ جو لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لیے گھس جاتا ہے، اور آپ سب کے سامنے یہ لمبے لمبے سفر کر کے لوگوں کی ماں اور بیٹیوں کے منہ چومنے جاتا ہے۔ وہاں اس کی دھیمی آواز اور شرمندہ شکل دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اس کی یہ تصویر دیکھیں، چہرے پر شرمندگی کی مسکراہٹ۔ اس لیے میں نالج ٹاکس کی طرف سے انہیں مخاطب ہو کر کہتی ہوں
कान खोल कर सुनो और याद रखना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आंखों में नमी, हंसी लबों पर, आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इज्जत नहीं तो कुछ नहीं। किसी के घर में जाकर पराठा चौपड़ कर खाने से 1000 दर्जे बेहतर है कि घर की सूखी रोटी जो इज्जत से खाई जाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मेरा खुलूस और नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ हों। मज़ीद नॉलेज टॉक्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।